अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो का थीम ये है कि बेहतरीन लिबास, रवैया, मुस्कुराहटें दफ्तर में कोलीग्स के लिए, थकावट, ज़हनी दबाव, परेशानियाँ घर के लिए। इससे हमारा एक कल्चर जो है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है, ये है मेरी इस वीडियो का थीम या मरकज़ी नुक्ता। पाकिस्तान की रवायात तेज़ी से बदल रही हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटियों के तलबा तालबात के बारे में ख़बरें सुनते रहते हैं, वीडियोस भी देखते रहते हैं कि तलबा तालबात की दोस्तियाँ अखलाकी हदूद पार कर रही हैं और माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं। ये वीडियो उन मर्द व ख़वातीन की अखलाक बाख्ता सरगर्मियों के बारे में है जो घर से रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं, जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों या मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं। जो शादीशुदा हैं उनमें चंद एक नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऐसे हैं जिनके घरों में दफ्तरों में होने वाले वाक़यात की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मियाँ बीवी में पैदा होने वाली बदएतमादी, लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चे भी डरे डरे, सहमे सहमे रहते हैं और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए घर से बाहर सहारे तलाश करते हैं, जो इंतहाई नुकसानदेह बल्कि ख़तरनाक वाक़यात का सबब बन सकते हैं, बल्कि बन भी रहे हैं। मियाँ बीवी का काम करना तकरीबन हर घर की ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। इसमें हमारी तमाम हुकूमतों, ख्वाह मरकज़ी हो या सूबाई हुकूमतें हों, कुछ ज़िम्मेदारी या कसूर उनका भी है। अगर मईशत बेहतर हो, काम करने के मौके मौजूद हों, महंगाई कंट्रोल में हो, हस्पताल और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इतनी तादाद में हों कि वो मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकें, इन तमाम इदारों को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इदारे मौजूद हों, तो मुश्किलात जिनका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वजूद में ही नहीं आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तालीमी इदारों के अखराजात पूरे करने के लिए और मज़ीद अखराजात, मसलन घर का किराया, बिजली, गैस, पानी के बिल्स, खाने पीने की अशिया, सब के लिए पैसे चाहिए। आम तौर पर पाकिस्तान में तनख्वाहें इतनी नहीं कि तमाम अखराजात पूरे हो सकें, इसलिए मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है। बदलती दुनिया के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ख़वातीन खुद कमाना चाहती हैं। ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिन वजह से दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं। बहुत सी लड़कियां शादी से पहले भी काम कर रही होती हैं और शादी के बाद वो जॉब छोड़ना नहीं चाहती। मसला कहाँ से शुरू होता है? दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को प्राइम टाइम जो है वो नहीं दे पाते। सुबह उठते हैं, तैयार होके अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू वगैरह लगाकर, फ्रेश चेहरे के साथ और दिमाग के साथ ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। काम करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके बारे में कोलीग्स एक दूसरे से मशावरत करते हैं। टी टाइम होता है, लंच टाइम होता है, एक दूसरे से खुशगपियाँ करते हैं। ये बेहतरीन टाइम है। शाम की तरफ जो ही वक्त बढ़ता है तो थकावट के असरात नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। चेहरे भी सुबह की तरह फ्रेश नहीं रहते, थके हारे घर आते हैं। अक्सर घरों में मियाँ बेगम के साथ किचन में काम करते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनके स्कूल का होमवर्क वगैरह भी देखना होता है। बीवी खावंद से कहती है कि तुम देखो, खावंद बीवी को कहता है तुम देख लो। तो एक दूसरे के लिए ना मुस्कुराहट, ना खुशगवार बातें। सुबह दोबारा ऑफिस जाना है, ज़रूरी काम निपटाने के बाद वो सो जाते हैं। खुशगवार चेहरे, हंसी मजाक की बातें, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सिर्फ
کولیگز کے لیے رہ جاتا ہے، کچھ کے کسی ایک کولیگ کے ساتھ تعلقات گہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو کولیگ کی باتوں پہ پیار آتا ہے اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اپنے خاوند کی نسبت شخصیت پرکشش نظر آتی ہے۔ مردوں کی بات کریں تو انہیں خاتون کو جو ان کی کولیگ ہوتی ہے اس کے کپڑے پہننا، آرام سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ بس دفاتر میں دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گھر بے توجہی کے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر انسان اس شخص کو اپنا بہترین رویہ دیتا ہے جسے وہ متاثر کرنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے شریک حیات خواہ میاں ہو یا بیوی ان کو یقینی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس پر توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نفسیات کے لحاظ سے انسان کے پاس روزانہ ایک محدود حد تک جذباتی اور ذہنی توانائی ہوتی ہے جو دفتر میں صرف ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو باہر کا ماحول زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ آمدنی کی قیمت گھر میں بے سکونی، بد اعتمادی ہو تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ فقط معاشی نہیں بلکہ سماجی اور اخلاقی سوال بھی ہے۔ میں نے کئی گھروں کو برباد ہوتے دیکھا، بیویوں کو خاوند سے اور خاوند کو بیوی سے آنکھیں چراتے دیکھا۔ وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے کلچر میں یہ تبدیلی آ چکی، کچھ حلقوں میں جسے میں بے شرمی اور بے غیرتی کا نام دوں گا، یہ معمول بن چکا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں اس کا حل کیا ہے؟ آپ ظاہر کہیں گے کہ کوئی پریکٹیکل حل بتائیں۔ یہ انتہائی مشکل سوال ہے۔ انسانی نفسیات کے برعکس حل پیش نہیں کیے جا سکتے، نہ یہ حل پیش کیا جا سکتا ہے کہ خواتین کام نہ کریں۔ حل یہی ہے کہ کچھ گورنمنٹ مدد کرے، کچھ ہم خود مشکل فیصلے کریں۔ پہلے حکومت کو ذمہ داری کی بات کر لیتے ہیں۔ اسے ملک کی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے نہ صرف پالیسیز اور قوانین بنانے چاہیے بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی ان کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ معاشی ترقی کے ستون ہیں، ان پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ بچہ مزدور کا ہو یا کسی کھاتے پیتے گھرانے کا، سب کے لیے اسکولوں کا نیٹ ورک ایسا ہو کہ سب بچے اسکولوں میں ہوں، اور انتظامات ایسے کہ بچے ہر قسم کے تشدد، خاص طور پر جنسی تشدد سے 100% محفوظ ہوں۔ امن و امان کی صورتحال بہترین ہو، اور وہ تبھی ممکن ہے جب صرف قانون ہی نہیں، اس کے نافذ کرنے والے بھی اندھے ہوں۔ میرا مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر سمجھا جائے۔ انصاف کی راہ میں بڑے بڑے وکلا بھی حائل ہیں جو امیر ملزموں سے بھاری فیسیں وصول کر کے ملزموں کو سزا سے بچا لیتے ہیں۔ یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کے بارے میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اگر بیان کیے گئے اقدامات پر حکومتیں عمل کریں تو حالات بہتری کی طرف جانے کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، جو 3-4 دہائیوں قبل بہت مضبوط ہوتا تھا، اب اس میں دراڑیں پڑنا شروع نہیں ہو چکی، پڑ چکی ہیں۔ اس کو دوبارہ مضبوط کریں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ہو کے رہ سکتے ہیں، اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے، بچے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بیسٹ لمحات دفتر میں کولیگز کو دینے کی بجائے بچا کے رکھیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں۔ میری پہلی رائے تو یہ ہے کہ آمدنی بڑھانے کے لیے اخراجات کم کریں۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی کے چکر سے نکل کر سادگی اختیار کریں اور اس میں راحت محسوس کریں۔ میں جانتا ہوں کہ روایات اس طرح تبدیل ہو چکی ہیں
کہ ہر کوئی اسی دھارے میں بہہ رہا ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا، شادی ہے، پہلے مایوں ہوگا، پھر مختلف دنوں میں ڈھولکی رکھی جائے گی، مہندی کا فنکشن کسی فلم کی شوٹنگ معلوم ہوگا، برات میں ون ڈش کی خلاف ورزی کو فخر سمجھا جائے گا، اگلے دن ولیمہ پر برات سے بڑھ چڑھ کر انتظامات اور سجاوٹ کی جائے گی، 2 دن کے بعد مکلاوا ہوگا، اور اس کے بعد جو میاں بیوی نوبہتا جوڑا ہے اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں پارٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ لڑکے خاص طور پر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی اسی طرح شادی کی تقریبات ہوں، پھر اخلاقیات کا جنازہ تو نکلے گا ہی۔ بس سادگی بہت سی بدیوں اور جرائم سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ میں ایک اور بھی مثال دیتا جاؤں، سالگرہ کا رواج بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلی کلاس کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، اس کے کلاس فیلوز کو بلایا جاتا ہے، اور جس بچے کی سالگرہ ہوتی ہے وہ تمام مدعو کیے گئے بچوں کو تحائف دیتا ہے۔ ایسے اخراجات پورے کرنے کے لیے پھر دونوں میاں بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر دفاتر میں انکریمنٹس لگوانے، ترقی پانے کے لیے اخلاقیات کی لائن اکثر اوقات کراس ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ذہن میں فیصلہ کر لیں، آپ کو خوشی اور سکون کیا چیز دے سکتی ہے، آمدنی میں اضافہ یا قیمتی وقت۔ آپ اپنے بچوں کی ہتھیلی پہ چند روپے رکھ کر ان سے خوش ہو سکتے ہیں، یا ان کو کتنا فائدہ ہوگا بہ نسبت اس کے کہ آپ ان کو قیمتی وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، گھر میں بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ بچے آپ کی موجودگی میں اسٹرانگ محسوس کریں گے، اور ان کی پرسنالٹی بھی اسٹرانگ ڈیولپ ہوگی، اور یہ اسٹرانگ فیلنگز ان کو باہر کے گند سے محفوظ رکھیں گی۔ تیسرا، گھر کو دفتر سے زیادہ اہمیت دیں۔ دفتر تو آپ اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اور گھر آ کر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کٹے دے منہ چو کڈیا آیا وٹو وٹ پا لین دیو۔ گھر میں بھی اچھے صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ دفتر کا بوجھ گھر سے باہر، یعنی گھر اس کو مت لائیں۔ گھر میں اچھی اچھی باتیں کریں۔ شروع میں یہ میری تجاویز مشکل لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی کہ گھر میں اسپاؤس کے لیے، بچوں کے لیے موڈ اچھا رکھنا ہے۔ چوتھا، دفتر اور گھر کے درمیان بالکل ایک دیوار کھڑی کر لیں۔ گھر کو خوشیوں کا گوارا بنائیں، اور دفتر کو کام کرنے کی جگہ۔ کولیگز اچھے ہیں صرف دفتری کاموں کے لیے۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ سے کے گوش گزار کی ہیں، ان سے حالات اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے انعطاف پذیر معاشرے کو کسی حد تک بریک لگ سکتی ہے، لیکن مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ عزت و وقار کو پیسے یا سٹیٹس پر ترجیح دیں گے۔ دفتر یا فیکٹری میں کام کرنا مسئلہ نہیں، اور نہ ہی کولیگز کے ساتھ گفتگو کو کرنا مسئلہ ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے گرد اپنی عزت، اپنے وقار کا دائرہ بنا لیں، اسے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اپنے ایموشنز، اپنی مسکراہٹیں اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے ہاں کلچر جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔